کہ ہندوستان کے اندر ایک سلسلہ ہے جوگی سلسلہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو کچھ جوگی نظر آتے ہیں، یا آپ نے یہ ورڈ کتابوں میں سنا ہوگا کہ فلاں جوگی ہے، فلاں جوگن ہے، اور فلاں گاؤں میں جوگی آیا اور فلاں گاؤں میں فلاں آیا. تو یہ جوگی سلسلہ بیسیکلی ہے کیا، اور جو لوگ جوگی ہیں وہ کس کے پیروکار ہیں؟ وہ ایسے تو جوگی نہیں بنتے نا، ایک سلاسل کی، ایک سلسلے کی کوئی نہ کوئی کڑی تو ملتی ہے نا. وہ کیا ہے؟ اگر ہم جوگی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو یہ سلسلہ اسماعیل جوگی سے چلا. اسماعیل جوگی کا نام میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں رہنے والے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اسماعیل جوگی کون تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اسماعیل جوگی کون تھا. اس کا نام تو اسماعیل تھا، لیکن جوگی اس کے آگے یوں لگا کہ اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسماعیل جوگی تھا کون. اسماعیل جوگی تھا یہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا چیلا تھا، یعنی کہ آپ کا شاگرد تھا. اس نے مداریہ خاندان کے ذکر و اذکار کی تعلیمات لی ہوئی تھی، اور حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی آپ کی توجہ اس کے اوپر بڑی خاص تھی. آپ اس کو بہت لاڈ پیار کرتے تھے، اس پہ بڑی خاص توجہ کرتے تھے. جب یہ ذکر و اذکار میں اپنے کمال کو پہنچا تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ جوگی بن گیا. پھر اس نے حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی سے اجازت لی، اور پھر اس نے جگت کی، یعنی کہ یہ سیر کو نکل گیا. یہ اپنے مہارت میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے عمل میں اتنا پختہ تھا کہ اس وقت کا کوئی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عروج کی طاقت عطا کی تھی اسماعیل جوگی کو. اسماعیل جوگی کو جب پتہ چلا کہ کامرس دیس ایک جگہ کا نام ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں بھی بنگال اور آسام اس کے درمیان میں ہے، یا اس کے ارد گرد کوئی جگہ کا نام ہے، واقع ہے یہ جگہ. اچھا، اس کو کچھ لوگ کامرس دیس کہتے ہیں، کچھ لوگ کامکھیا کہتے ہیں اس کو، مختلف اس کے نام ہیں اس جگہ کے. کامرس دیس اس جگہ کا نام تھا. وہاں پہ ایک لونا چماری رہتی تھی. لونا چماری بیسیکلی ایک جادوگرنی تھی، اور یہ ایک ایسی جادوگرنی تھی کہ جب یہ کسی میں وار کرتی نا تو وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا. جب اسماعیل جوگی کو لونا چماری کے بارے میں پتہ چلا کہ کامرس دیس میں کوئی ایک ایسی عورت، ایسی لڑکی ہے، یہ لڑکی تھی لونا چماری، اور انتہائی خوبصورت تھی، اس کو خوبصورتی میں کمال حاصل تھا. جب اسماعیل جوگی کو پتہ چلا کہ ہندوستان میں کامرس دیس میں کوئی لونا چماری رہتی ہے، تو یہ اس کے مقابلے کے لیے گیا تھا. جب یہ کامرس دیس پہنچا اسماعیل جوگی، جب اس کا سامنا لونا چماری سے ہوا تو جی وہ جادو بادو تو سب گیا، یہ اس پہ عاشق ہو گئے اسماعیل جوگی، کیونکہ لونا چماری بہت زیادہ خوبصورت تھی، انتہائی حد کی خوبصورت تھی. اس کی خوبصورتی کے سحر نے اسماعیل جوگی کو جکڑ لیا، اس کو اپنے بس میں کر لیا. اب وہ اسماعیل جوگی جو ایک ریاست کا مالک، اس کو اپنے فن میں کمال، روحانیت میں کمال، عملیات میں کمال حاصل تھا. اب وہ صاحب کس کے عشق کے چکر میں پڑ گئے؟ لونا چماری کے.
اور لونا چماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک جادوگرنی تھی. لونا چماری کے جو جادو کے اثرات تھے وہ تو اسماعیل جوگی کا کچھ بگاڑ نہ سکے، لیکن عورت کا حسن بڑے بڑے جادوگروں کو اور بڑے بڑے کاملین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. کیونکہ شیطان کا سب سے خطرناک جو وار ہوتا ہے وہ عورت کا حسن ہوتا ہے. تو اسماعیل جوگی ان کے عشق میں پڑ گئے اور پھر وہ کامرس دیس میں ہی قیام پذیر ہو گئے. اچھا، کچھ گروہ کا کہنا یہ تھا کہ اسماعیل جوگی جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی کہ جو ان کے جو شیخ تھے حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جنتی، ان کا راستہ چھوڑ دیا تھا، پھر وہ لونا چماری کے اس میں پڑ گئے تھے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، آپ اپنے ذکر و اذکار ہی لوگوں کو تعلیم کیا کرتے تھے، لیکن عشق تو عشق ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا، لیکن وہ اس کے عشق کے چکر میں تھے. اب اسماعیل جوگی کامرس دیس میں چلا گیا، جہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کامکھیا دیوی، وہاں پہ اس کا ایک بہت بڑا مندر آج بھی قائم ہے، یہ بھی ایک دیوی ہے. اچھا، اب جو لوگ اسماعیل جوگی کے پاس آتے، اسماعیل جوگی ان کی تعلیم و تربیت کرتا، ان کو ذکر و اذکار دیتا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لونا چماری اور اسماعیل جوگی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور کچھ گروہ کہتا ہے کہ نہیں، شادی نہیں کی تھی، نہ کہ ان کی کوئی اولاد تھی، لیکن یہ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی جگہ موجود تھے. تو جو لوگ ان کے پاس آتے، اسماعیل جوگی جو تھے یہ لوگوں کو ذکر و اذکار تعلیم کرتے اور اچھا علوم ان کو سکھاتے. پھر لونا چماری انہی لوگوں کو گمراہ کرتی اور پھر ان کو جادو سکھاتی. جو لوگ ذکر و اذکار کا بھی علم لیتے اسماعیل جوگی سے، اس کے بعد پھر وہ لونا چماری سے بھی جادو سیکھتے، تو یہ ایک مرکب بن گیا تھا جس میں ہندوستان کی تباہی کا سبب بنا. کیونکہ جب آپ ذکر و اذکار کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ شیطانی عمل کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو تو یقیناً آپ گمراہ ہو جاتے ہو ایک وقت میں آ کے، کیونکہ پھر یہی شیطان آپ کو اپنے جیسا کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کی محنت جس طرف راغب ہوتی ہے وہ چیز آپ پہ غلبہ کر جاتی ہے. اچھا، شیطانیت جو ہوتی ہے، جادو جو ہوتا ہے، یہ وہ جلدی اثر کرتا ہے، اور روحانیت جو ہوتی ہے وہ اپنے ایک وقت میں اپنے جگہ قائم مقام ہوتی ہے، لیکن روحانیت ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے اور جادو ختم ہو جانے والا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ جادو کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. اب کامرس دیس، جس کو کامکھیا دیوی کہتے ہیں، اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں. اچھا ہاں، پہلے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے ہماری، کہ وہاں سے جو لوگ آتے تھے اسماعیل جوگی سے جو سیکھتے تھے اور لونا چماری سے جادو سیکھتے تھے، پھر جب وہ ہندوستان میں پھیلے تو پھر وہ جوگیوں کا سلسلہ یہاں سے چلا. پھر یہ جن لوگوں کی تربیت کرتا ان کو جوگی کہہ کر آگے کوئی بنگال چلا گیا، کوئی آسام چلا گیا، کوئی ہندوستان کے علاقوں میں چلا گیا، کوئی سری لنکا چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. تو یہ سلسلہ جوگیوں کا اسماعیل جوگی سے سب سے تیزی سے اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سلسلہ پھیلا جو اسماعیل جوگیوں کا تھا. لونا چماری سے پھر کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا اس سے، ہاں کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہوا تھا پھر اس کا. آئی بس سمجھ میں.